السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو بھیا آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا تھا۔ میرے 1000 سبسکرائبرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو بھائیو آپ سب لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور نیچے کمنٹ کرتے ہیں اور میرے چینل کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں میری ویڈیوز کو۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو شروع کرنے سے پہلے آج میں نے ویب سائٹ کھولی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسلام آباد میں نہیں ہوں، چونکہ باہر ہوں، تو ویڈیو جو ہے وہ میں ذرا کچھ عرصے بعد بناؤں گا۔ تو بیٹھا ہوں، میں نے کہا چلیں مارکیٹ کو تھوڑا انالائز کر کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ذرا شیئر کر لیں۔ تو ویب سائٹ کھولی تو ماشاءاللہ سے پی ایس ایکس نے نئی ویب سائٹ کا لک دیا ہے، آپ کے سامنے ہے، بڑا ششکر آ رہا ہے، دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے۔ خیر تو چلیں اس کو دیکھیں گے۔ دیکھنے میں تو بڑی یوزر فرینڈلی سی لگ رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، اچھی لک دی ہے، لیکن بہرکیف تو آتے ہیں ذرا جو موضوع ہے، اور موضوع کیا ہے کہ بھائی مارکیٹ کیسی لگے گی، کیسی دکھائی دے رہی ہے آنے والے ہفتے میں۔ یہ آپ کے سامنے چارٹ کھلا ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری پچھلی ویڈیو یاد ہو جو میں نے مارکیٹ کے حوالے سے بنائی تھی، تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو مارکیٹ کی جو سٹرانگ سپورٹ موجود ہے وہ تقریباً 36,300 قریب موجود ہے، اور اس سے نیچے اگر مارکیٹ گر گی تو پھر بہت زیادہ نیچے گرے گی۔ تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ جو 36,200 کا جو 300 کا جو سپورٹ ہے اس کو بریک نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یہ جو آپ کی بلیو لائن نظر آ رہی ہے یہ اس کی امیڈیٹ ریزسٹنس ہے جو کہ 38,600 پہ پڑ رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ جو بولز ہیں ان کو اسٹرینتھ اس وقت ملے گی جب یہ مارکیٹ 38,600 سے اوپر جو ہے وہ کلوز ہوگی، اور اس پچھلے ہفتے میں مارکیٹ نے اچھا خاصا موومنٹ دکھائی ہے اور 38,600 سے اوپر کلوز ہوئی ہے۔ اس وقت مارکیٹ 29,090 پوائنٹ کے قریب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس وقت بولز جو ہیں ان کو ایج حاصل ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 38,600 سے اوپر جب کلوز ہوگی مارکیٹ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں بولز کو کچھ ایج حاصل ہوگا، تو وہ تو چونکہ کلوز ہو گئی ہے تو اس وقت بولز جو ہیں وہ زیادہ اسٹرینتھ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ آگے دیکھیں تو اس وقت جو امیڈیٹ ریزسٹنس ہے جو مارکیٹ کو پڑے گی وہ 29,400 کے قریب پڑے گی، جو کہ آپ کے سامنے اورنج لائن جو ہے اس سے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو بھی کراس کر لیتی ہے تو جو نیکسٹ ریزسٹنس ہوگی وہ 40,200 کے قریب ہوگی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منڈے کو چونکہ اس وقت مارکیٹ 29,000 کے قریب ہے، تو جب 29,400 کے قریب مارکیٹ آئے گی منڈے کو گئی یا ٹیوزڈے کو، تو ڈیفینیٹلی چونکہ اپنی جو ریزسٹنس ہے اس کو ہٹ کرے گی تو اس پہ سیلنگ جو ہے وہ ہوگی۔ تو منڈے یا ٹیوزڈے کو آپ سیلنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، 29,400 کے قریب آپ کو سیلنگ نظر آئے گی، کیونکہ یہاں اس کی جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے فال کر رہی ہے۔ اس وقت بولز کو اسٹرینتھ حاصل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، اور اگر ہم آر ایس آئی کو دیکھیں آر ایس آئی اس کا نکال لیتے ہیں۔ آر ایس آئی کہاں ہے جناب والی؟ آر ایس آئی ریلیونٹ اسٹرینتھ انڈیکس، اس وقت اگر آپ ریلیونٹ اسٹرینتھ انڈیکس دیکھیں تو وہ تقریباً آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آر ایس آئی اس وقت 55 کے قریب ہے۔ آر ایس آئی کیا ہوتا ہے یا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، میں نے اس کے حوالے سے ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ والیوم فی الحال اتنا امپروو نہیں کیا، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا اس میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ منی بجٹ لانا چاہ رہے ہیں، اور منی بجٹ اگر آتا ہے جس میں جیسا کہ خبروں میں آ رہا ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ کم کریں گے اور ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کے بارے میں ان کی پروگرام ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بزنس اورینٹڈ بنانا ہے تاکہ جو ہمارے سرمایہ دار ہیں ان کو فائدہ ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی مارکیٹ اوپر جائے گی، جو کہ ہمارے لیے تو اچھی بات ہے۔ فی الحال دکھائی تو یہ دے رہا ہے کہ جس طرح کے سینٹیمنٹ تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں، شاید مارکیٹ تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ موو دکھائے۔ وہ سب لوگ جو کہ مارکیٹ کو تباہ کرنے میں لگے تھے اور کہہ رہے تھے 29,000 یا 30,000 پہ تو آئے گی، وہ اب غائب ہو گئے ہیں، بڑا شور مچاتے ہیں، جیسے ہی مارکیٹ نیچے گرتی ہے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب مارکیٹ 30,000 پہ آئے گی، 30,000 کی آواز لگ رہی ہے، پتہ نہیں کون آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی 30,000 پہ مارکیٹ آئے گی، لیکن وہ آتی کوئی نہیں ہے۔
آپ کو یاد ہو ویڈیو تھوڑی سی میں ذرا لمبی کر رہا ہوں، ذرا لمبی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ مارکیٹ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایموشنل بہت زیادہ ہوتے ہیں. مارکیٹ تھوڑی سی اوپر چڑھے تو وہ سیدھا جو ہے اس کو 10,000 پوائنٹ اوپر جانے کی پشینگوئی کر دیتے ہیں. یا مارکیٹ تھوڑا سا نیچے جائے تو کہتے ہیں بھائی بھاگ جاؤ تباہ ہونے لگی ہے مارکیٹ. ٹھیک ہے، جذباتی ہوتے ہیں، تھوڑا سا پروفٹ ہو تو شوخی ہو جاتے ہیں. مارکیٹ میں پیسے کمانے کے لیے آپ کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پروفٹ ہو یا لاس ہو اپنی جذبات کو قابو رکھنا ہوتا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. مارکیٹ تو اس طرح ہی چلتی رہتی ہے، ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ایپل کے شیئر کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے گری ہے. اب وارن بفٹ نے ایپل میں انویسٹمنٹ کتنی کی ہوئی ہے، آپ سوچیں اس کو کتنا نقصان ہوا ہوگا، لیکن کیا اس نے رولر ڈال دیا؟ رولر نہیں ڈالنا ہوتا، بڑا صبر کرنا ہوتا ہے، تحمل کرنا ہوتا ہے. میں آپ کے میسیجز جتنے بھی ہیں نا وہ سارے پہ پڑھتا ہوں، یقین مانیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو آپ اپریسیشن کرتے ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں چونکہ باہر گیا ہوں اس لیے میں رپلائی نہیں کر پا رہا، لیکن میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا مارکیٹ کی اپڈیٹ ضرور شیئر کروں. سو یہ تو تھی اپڈیٹ. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اس ویڈیو کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ریڈ کلر کا، جیسا کہ اس طرح کا ہوگا یہ جہاں میرا کرسر ہے سبسکرائب کا بٹن، اس پہ لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے ملتی رہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ، فی امان اللہ.